سورۃ القصص کی آیت نمبر 60۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون۔ وما اوتیتم من شیء، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زیب و زینت ہے۔ وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر و ابقى، وہ بڑا ہی بہترین ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب کے اسی سوال کا تیسرا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ان کا سوال یا ان کا شبہ یا ان کے راستے کی رکاوٹ اور پاؤں کی زنجیر یہ چیز بنی ہوئی تھی، اسلام لانے سے ان کو جس چیز نے روکا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو جو ہمیں مسجد حرم اور بیت اللہ کی وجہ سے جو ایک مذہبی مقام حاصل ہے اور جو ایک معاشی مقام حاصل ہے، یہ ہم سے چھن جائے گا۔ تو اللہ پاک نے ایک جواب تو اس کا یہ دیا کہ تمہارے شرک اور کفر کے باوجود اگر اللہ پاک نے تمہیں حرم کی وجہ سے عزت بھی دی ہے، رزق بھی دیا ہے، تو کیا اگر تم اسلام لاؤ گے اور توحید پہ چلو گے تو کیا اللہ یہ چھین لے گا تم سے؟ اور دوسرا جواب یہ دیا کہ تم ایمان لانے سے ڈرتے ہو، کفر سے نہیں ڈرتے۔ حالانکہ پہلی قومیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ کفر کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی ہیں، جس سے تمہیں ڈرنا چاہیے اس سے تم نہیں ڈر رہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے سے تم ڈر رہے۔ یہ تیسرا اور آخری جواب ہے یہاں اس بحث میں، اس موضوع میں، کہ اگر بالفرض ایمان لانے کی پاداش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے میں مان لیا کہ تمہاری دنیا چھن گئی، رزق چھن گیا، حالات آ گئے، مشکلات آ گئی، مصائب آ گئے، جیسا کہ عمومی طور پہ ابتدائی دور کے اندر صحابہ کے ساتھ ہوا، کٹھن دور تھا، مشکل دور تھا، پریشانی کے حالات تھے، جو پاس تھا وہ بھی چھن گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ایمان لائے ہیں تو ان کا کپڑے کا کاروبار تھا، ریشمی کپڑے کا، اور 6 بڑی بڑی دکانیں تھیں ان کی ریشمی کپڑے کی، اندرون بیرون ملک ان کا کپڑا جاتا اور وہاں سے آتا، برآمدات درآمدات، امپورٹ ایکسپورٹ، یہ کاروبار تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور دین پہ اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنا شروع کیا تو پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر کا سارا سامان اتنا تھا کہ وہ ایک پوٹلی میں اکٹھا کر کے لے آئے اور کہا اللہ کے محبوب سارا ہی اللہ کے نام پہ دے دیا،
گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ آئے، تن کے کپڑے بھی اتار کے ڈال دیے، یہ بھی وقت آیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام بھی بھیجے گئے اور پوچھا بھی گیا کہ کیا ابو بکر اس حال میں خوش ہے؟ اس کو کسی نے اس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وقت آیا، یہ حالات آئے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر بالفرض ایسے حالات آ بھی جاتے ہیں، بالفرض ایسے حالات آ جاتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے ایک امیر آدمی کے بیٹے تھے، اور ایسے امیر تھے اور ایسے شہزادوں جیسی زندگی تھی کہ 200 درہم کا جوڑا پہنا کرتے تھے۔ 200 درہم کا، 200 درہم کا مطلب 52 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس زمانے میں بھی تقریباً 1 تولہ 1000 روپے کا ہے، تو 52,500 روپے کا جوڑا، 52,500 روپے کا سوٹ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں پہنتے تھے، 52,500 کا۔ لیکن جب ایمان لائے اور پھر اللہ کے دین پہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، تو گھر والوں نے جسم کے کپڑے بھی اتار دیے، برہنہ کر کے گھر سے نکال دیے، جاؤ انہی کا ساتھ دو جا کے۔ اور جب شہید ہوئے تو کفن کی چادر بھی نصیب نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور لمبے قد کے تھے، وہ چادر بھی ایسی تھی کہ سر پہ ڈالتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں پہ ڈالتے تو سر کھل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرہ ڈھانپ دو، پاؤں پہ پتے وغیرہ ڈال دو۔ یہ صورتحال، یہ مصائب صحابہ نے برداشت کیے۔ تو اللہ پاک فرماتے بالفرض ہے کہ ایسے حالات آ بھی جائیں، مال و دولت چھن بھی جائے، اسلام لانے کی وجہ سے تنگی اور مشکل کے حالات پیش آ جائے، تو کیا ہوگا؟ کیا یہ ساری زندگی ایسے رہیں گے؟ یہ تو دنیا ہے، چند روزہ ہے، اچھی کسی کی گزر رہی تو وہ بھی دنیا سے چلا جائے گا، اور کسی کی تنگ دستی کی حال میں گزر رہی ہے تو وہ بھی یہاں سدا نہیں رہے گا، وہ بھی یہاں سے چلا جائے گا۔ فرمایا ما اوتیتم من شیء، تمہارے پاس اب جو اگر سرداری ہے، من شیء تمہارے پاس اگر کوئی وڈیرہ شاہی ہے، من شیء تمہارے پاس مال و دولت ہے، تمہارے پاس کار کوٹھی بنگلہ ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ کیا ہے؟ فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زیب و زینت ہے، یہ سدا نہیں رہے گا، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ متاع ہے، متاع۔ اور متاع کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے متاع عربی زبان میں کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں ترجمہ اس کا عام طور پہ ہوتا ہے سامان ہے چند روزہ، اصل میں لفظ ترجمہ اس کا برتنے کی چیز، استعمال کرنے کی چیز۔ اللہ پاک نے یہ ہمیں دیا ہے چند دن کے لیے استعمال کر لو، تمہارا نہیں ہے، مالک نہیں ہو تم۔ کوئی کروڑ پتی ہے وہ بھی مالک نہیں ہے، تو جب جائے گا تو کیسے جائے گا؟ لے کے جائے گا یا چھوڑ کے جائے گا؟ کوٹھیوں کا مالک ہے، بنگلوں کا مالک ہے، 100 کنالوں کا مالک ہے، مربوں کا مالک ہے، تو کیا وہ ساتھ لے جائے گا؟ وہ سب یہیں چھوڑ کے جائے گا۔ معلوم ہوا مالک نہیں ہے، صرف استعمال کے لیے دیا ہے، اور استعمال بھی کب تک ہے؟ موت تک نہیں، موت سے بھی ذرا پہلے تک، موت سے بھی ذرا پہلے تک کا مالک ہے۔ موت کے آثار شروع ہو جائے تو ملکیت ختم ہونا شروع ہو جاتی۔ علماء سے مسئلہ پوچھ لیں، اگر کوئی شخص مرض الوفات کے اندر، مرنے کے وقت جب بیماری، مرنے والی بیماری شروع ہو جائے اور پتہ چلنے لگ جائے کہ اب بس گیا کہ گیا، ایسے حالات میں اگر کوئی بندہ
یہ وصیت کرتا ہے کہ میرا سارا مال مسجد کو دے دو یا میرا سارا مال مدرسے کے دے دو، تو اس کی یہ وصیت قابل عمل نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ مالک نہیں رہا، اس کی ملکیت ختم ہونا شروع ہو گئی، ابھی جان نہیں نکلی، دنیا میں موجود ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اب اگر وصیت کرنی ہے تو 1/3 مال کے تیسرے حصے میں وصیت ہو سکتی ہے، 2/3 میں وصیت نہیں ہو سکتی، وہ اب کسی اور کا ہو چکا ہے، مرنے سے پہلے ہی کسی اور کا ہو چکا ہے۔ اور مرتے ہی کیا حال ہوگا؟ ایک بندہ، ایک اللہ والے، وہ ان کی وفات کا وقت ہوا، نزع کا عالم تھا، تو قریب اور لوگ بھی بیٹھے، ان کے شاگرد بیٹھے، ان کے تربیت یافتہ لوگ بیٹھے، وہ جیسے ہی ان کی جان نکلی، رات کا وقت تھا، پاس بیٹھنے والوں نے جو چراغ جل رہا تھا وہ بھی بجھا دیا، وہ چراغ بھی بجھا دیا۔ اب کسی نے کہا کہ جناب روشنی کی ضرورت تھی، اس کی جان نکل گئی، آپ نے اندھیرا کر دیا، اب کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، تو کیا فرمایا یہ جو چراغ جل رہا ہے، اس چراغ کے اندر جو تیل ہے، اس تیل کا مالک یہ مرنے والا تھا، یہ تیل کا مالک مرنے والا تھا، اب اس کی جان نکل گئی، اب اس کے مالک بن گئے اس کے ورثاء، اور ورثاء کی اجازت کے بغیر یہ چراغ نہیں جل سکتا، ادھر جان نکلی ہے، ادھر مالک کوئی اور بن گیا۔ ایسی یہ چیز ہے، برتنے کی چیز ہے۔ اور متاع کا جب اس کی تحقیق کی گئی، متاع کہتے کس کو ہے، تو آپ حیران ہوں گے، یہ جو ہم برتن صاف کرتے ہیں، برتن جب دھوتے ہیں اور اس میں ایک کوچی استعمال ہوتی ہے، وہ جو کوچی ہے برتن کو مانجنے کے لیے، وہ چاہے آج کل کی بنی ہوئی ہو یا پہلے زمانے میں تنکو وغیرہ کو اکٹھے کر کے بنا لیتے، وہ جو کوچی ہے اس کوچی کو کہا جاتا ہے متاع۔ اس کی کتنی کو زندگی ہے، وہ کتنا کہ چلتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ دنیا یہ ہے، متاع ہے، متاع، اور زیب و زینت ہے، چند دن کی سجاوٹ اور خوبصورتی ہے، اس کے بعد یہ ختم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ صاحب کشاف نے، تفسیر کشاف ایک عظیم تفسیر ہے، صاحب کشاف نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہاں پہ نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے المؤمن یتزود، المؤمن یتزود والمنافق یتزین والکافر یتمتع۔ جو مومن ہوتا ہے وہ دنیا سے صرف زاد راہ لیتا ہے، یتزود بقدر ضرورت، گزارے لائق، مومن دنیا سے صرف گزارے کے لائق لیتا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے وہ زیب و زینت اختیار کرتا ہے، سجاوٹ اختیار کرتا ہے، خوبصورتیاں اختیار کرتا ہے۔ والکافر یتمتع، اور جو کافر ہوتا ہے وہ فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے فائدے ہو جائے، میرا نفع اور بڑھ جائے، میری دنیا اور بڑھ جائے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے متعلق کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ، کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، بلکہ فرمایا او عابر السبیل، او بمانے بلکہ اس مسافر کی طرح رہو جو راستے میں چلتا ہوا مسافر ہے۔ اب راستے میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ کسی جگہ پہ اگر پڑاؤ کرتا ہے، کسی جگہ ٹھہرتا ہے، آج کل کہیں جاتے ہوئے سٹے کرتے ہیں، نماز پڑھنی ہے، چائے پینی ہے، تو وہاں بیٹھ کے کوئی سیاںا اور عقل مند مسافر ایسا نہیں جو کہے کہ جناب یہاں پہ مکان بنا لو، یہاں پہ کوٹھی تیار کر لو،
یہاں پہ ایک بیڈ روم بنا لو، یہاں پہ ایک اچھے سے جو ہے بہت شاندار قسم کا وہ سجاوٹ کا محل تیار کرو، کیونکہ ہم نے یہاں پہ چند دن کے لیے ٹھہرنا ہے۔ بلکہ مسافر کیا کہتا ہے، یار گھڑی دو گھڑی ٹھہرنا ہے، جیسے کیسے بھی برتن ملتے ہیں، جیسی کیسی جگہ ملتی ہے، اپنی ضرورت پوری کرو اور آگے چلو، ضرورت پوری کرو اور آگے چلو۔ تو فرمایا دنیا میں ایسے ہی رہو، اپنی ضرورت پوری کرو اور آگے چلو۔ ہم نے اصل زندگی ہماری یہ دنیا کی زندگی نہیں، اصل زندگی کون سی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خندق کی کھدائی کر رہے، خندق کی کھدائی کر رہے، جس میں مبارک پہ مٹی ڈھو رہے صحابہ بھی، خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سخت سردی کا موسم ہے، بھوک کا عالم ہے۔ آپ نے جب اپنے صحابہ کی اس حالت اور پریشانی کو دیکھا تو حوصلہ دیتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی ہے تو وہ کون سی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی۔ یہ دنیا کی کیا زندگی، یہاں کی خوشی بھی عارضی، یہاں کا غم بھی عارضی، یہاں کی دولت بھی عارضی، یہاں کی غربت بھی عارضی۔ یہاں کوئی بیمار ہے تو وہ بھی موت تک کے لیے ہے، کوئی صحت مند اور ہٹا کٹا ہے تو وہ بھی کب تک کے لیے ہے؟ موت تک کے لیے ہے۔ کوئی کوٹھی میں رہتا ہے، بنگلے میں رہتا ہے تو وہ بھی کب تک؟ موت تک۔ کوئی جھونپڑی اور کچی کلی میں رہتا ہے تو وہ بھی کب تک؟ موت تک۔ اس کے بعد ایک جیسی آگے زندگی، آگے فیصلے ہوں گے اصل زندگی کے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان لوگوں کو کہا کہ بھائی اگر تمہارے ساتھ کوئی یہ معاملہ ہو بھی جاتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کی بدولت مال و دولت تمہارا چھن بھی جاتا ہے، دنیا کا نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ دنیا تو ایک مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ لما سقا کافرا شربۃ ماء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اگر دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت رکھتی، اتنی بھی اللہ کے نزدیک قیمت ہوتی دنیا کی، تو اللہ پاک کبھی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتے، ساری دنیا کس کو دے دیتے؟ ایمان والوں کو دیتے، کہ اللہ کو ایمان والے اتنے پسند ہیں، اتنے اچھے لگتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جس سے محبت کرتے ہیں، یہ بڑی عجیب حدیث ہے۔ ہم بعض اوقات اپنی غربت کا رونا روتے ہیں، اپنے افلاس کے شکوے شکایتیں کرتے ہیں، اس حدیث کو سنیں تو سمجھ آئے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ رزق کا کم ہونا یا مال و دولت کی کمی اگر ایمان کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ ہمیں نصیب ہے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو دنیا سے ایسے بچاتے ہیں جیسے تم لوگ اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے۔ کسی کو بخار ہو جائے، لوگ کہتے ہیں کہ پانی کے قریب نہ لے جانا، اس کو جو ہے سردی لگ جائے گی، بخار ہو جائے گا۔ تو میں جیسے تم اپنے بیمار کی حفاظت کرتے ہو، اللہ کو جس سے محبت ہوتی ہے اللہ اس کو دنیا سے ایسے بچا کے رکھتا ہے، ایسے دنیا سے بچا کے رکھتا ہے۔ بری چیز نہیں ہے دنیا، لیکن دنیا کے اندر ایسا ہو جانا کہ حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے، یہ برا ہے۔ حضرت پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتوح الغیوب میں لکھتے ہیں، المؤمن وقاف والمنافق لقاف۔ منافق لقاف ہوتا ہے، مومن وقاف ہوتا ہے۔ لقاف کا معنی تو میں منافق چٹ کرنے والا، ہڑپ کرنے والا، جو آئے جو ملے منافق کہتے ہیں آنے دو، حلال آئے تب آنے دو، حرام آئے تب آنے دو۔
بکرے چھترے ہضم شریف سب کچھ کھائی جاؤ بس۔ منافق کی صورتحال یہ ہے، یہ حضرت پیران حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے منافق کیسا ہوتا ہے؟ لقافن، جو ملے چٹ کر ہی جاؤ، حلال ہو حرام ہو کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ مؤمن وقافن، جو مومن ہوتا ہے وہ وقاف ہوتا ہے، وہ ٹھہر جانے والا ہوتا ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ جناب یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، وہ تمیز کرتا ہے، وہ حلال کو استعمال کرتا ہے، حرام سے رک جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اگر حلال دنیا تھوڑی بھی ملے تو وہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر انسان حرام بہت زیادہ جمع کر لے تو وہ نعمت نہیں ہے، وہ تو عذاب ہے اللہ پاک۔ وہ تو کمائی کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ کمائی کے آمدن کے ذرائع کیا تھے، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ مصارف کیا تھے، خرچ کہاں پر کیا ہے، ہم دونوں جگہ پہ پابند ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر بظاہر تمہیں یہ لگے کہ ایمان لانے کی وجہ سے دنیا کا نقصان ہو گیا تو کیا ہو گیا ہے؟ دنیا تو تھوڑی سی ہے، چند روزہ ہے، ڈھلتی چھاؤں ہے، ختم ہو جائے گی۔ اچھی زندگی گزارنے والا بھی چلا جائے گا، درمیانی زندگی گزارنے والا بھی چلا جائے گا، بالکل ہلکے درجے کی زندگی گزارنے والا بھی، وہ بھی دنیا سے چلا جائے گا۔ جائے گا کہاں پہ؟ اس آخرت میں، اس اللہ کے پاس جس کے پاس جو کچھ ہے خیر و ابقا، وہ بڑا ہی بہترین بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی۔ اللہ نے جنت میں جو ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ دنیا کے اعتبار سے بہت ہی بہترین ہے، بہت ہی بہترین ہے۔ اور صرف بہترین نہیں ہے، اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کبھی چھینا نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی مال و دولت، اور پھر ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی۔ یہاں کوئی انسان اگر اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھانے کے لیے مل جائے تو کتنا کھائے گا، کتنا کھائے گا؟ 2 روٹیاں کھا لے گا، 3 کھا لے گا، 4 کھا لے گا، پھر کہے گا 7 اپ لے آؤ یار، بڑا اوکھا ہو گیا، کوئی پھکی شکی دے ہو، کوئی کارمینہ دے۔ لیکن وہاں جنت کے اندر انسان اچھے سے اچھا کھانا کھانا شروع کرے گا، 40 سال تک کھاتا ہی رہے گا، اور کوئی بوجھ نہیں، کوئی پیٹ پہ بوجھ نہیں، کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کھانا کھولا، پانی کھولا، عیش و عشرت کے سارے اسباب کھولے، کوئی پابندی نہیں۔ یہاں جتنا بھی انسان کھائے گا یہ ڈر لگا رہتا ہے ختم ہو جانا ہے، وہاں ختم ہونے کا کوئی ڈر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کے لیے اس آخرت کو کیوں برباد کرتے؟ اس دنیا کے لیے جو چند روزہ ہے، اس آخرت کو جو ہمیشہ رہنے والی اور اچھی بھی ہے، اس سے بہتر بھی ہے، اس کو کیوں برباد کرتے؟ ساری دنیا کے اعتبار سے سیانے اور سمجھدار اور عقل مند لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک یہ انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی کو یہ کہا جائے کہ بھائی یہ ایک عالی شان کوٹھی ہے، عالی شان بلڈنگ ہے، بہترین کوٹھی ہے، یہ آپ کو ملے گی لیکن 1 مہینے کے بعد خالی کرنی ہوگی، 1 مہینے کے بعد خالی کرنی ہوگی۔ دوسری طرف اس کو کہا جائے کہ یہ 2.5 مرلے کا ایک کچا سا مکان ہے، یہ آپ کو ملے گا لیکن یہ آپ سے کبھی واپس نہیں لیا جائے گا، یہ آپ کا ہی ہے۔ تو سیاںہ آدمی، سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی کیا فیصلہ کرے گا؟ عالی شان کوٹھی کو لے گا یا 2.5 مرلے والے کچے مکان کو لے گا؟ کیا فیصلہ ہوگا؟ اس مکان کو لے گا جو ہمیشہ کے لیے میرا ہے۔ اور یہاں تو مقابلہ دنیا اور آخرت کا ہے، دنیا ساری رنگینیوں کے باوجود آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی، جتنی خوبصورت اللہ نے آخرت بنائی۔ اللہ خود فرماتے ہیں اعدت لعبادی الصالحین،
حدیث قدسی ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو مالا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پہ خیال بھی نہیں گزرا، کسی انسان کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جو چیزیں میں نے وہاں تیار کر رکھی، تو خوبصورت بھی بے انتہا، اچھی بھی بے انتہا، خیر بڑی بہترین، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوالٹی کیا ہے کہ ابقا، وہ ہمیشہ باقی رہیں گی، کبھی چھینی نہیں جائیں گی۔ افلا تعقلون، اللہ فرماتے ہیں یہاں تمہاری عقل کہاں چلی جاتی ہے، یہاں کیوں تمہیں عقل نہیں آتی، یہاں کیوں نہیں سمجھتے؟ دنیا کے اعتبار سے تو بڑا پھونک پھونک کے فیصلے کرتے ہو، ہمارا کہیں نقصان نہ ہو جائے، یہاں فیصلہ کرتے ہوئے مت کیوں ماری جاتی ہے؟ افلا تعقلون، کیوں تمہیں عقل نہیں آتی؟ تو میرے محترم دوستو، ہمیں اپنی زندگی کا ہر فیصلہ دنیا کو سامنے رکھ کے نہیں کرنا، بلکہ کس کو سامنے رکھ کے کرنا ہے؟ آخرت کو سامنے رکھ کے کرنا۔ تو اللہ پاک نے ان کافروں کو بھی یہی بات سمجھائی کہ بالفرض تمہارے گمان کے مطابق، تمہارے خیال کے مطابق ایمان لانے سے اگر دنیا کا نقصان بھی ہو جاتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ چند روز کا نقصان ہے، پھر دنیا ختم ہو جائے گی، کسی کے پاس نہیں رہے گی۔ آج میرے دوستو ہمارا مسئلہ یہاں سے خراب ہو گیا، ہم کہتے ہیں امریکہ کی بات نہ مانی تو یہ ہمیں مار دیں گے، تو اگر امریکہ نہیں مارے گا تو پھر بچ جائیں گے، اگر دنیا کے ساتھ نہ چلے تو جناب ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا، تو کیا ویسے ہم بچ جائیں گے؟ ہمیشہ رہ لیں گے؟ جانا تو ہے ہی، تو ایمان کے ساتھ جی لو، یقین کے ساتھ جی لو، اللہ کی مان کے جی لو، اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے گا، آخرت بھی اچھی بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا